قوم تڑفیږي. نن د بجلی 24 گھنٹے په ټول ملک کې خصوصا په پاکستان او په ډسټرکټ لوخار کې بالکل فل ټایم لوډ شیډنګ دی. آخر ټیکسونه پاکستانیان ورکوي، دا غریب مزدور زمیندار کسان دیکان ورکوي. نن د هغه وینه نچوړ شوه، خو زمونږ دا قوم چرته ولاړ دی. په اسلام خو پاکستانی قوم سرم ورکوي، خو آیا دا پاکستانی قومی قیادت او دا سیاسی قیادت چې دا شنه باغونه ورته ښایي، د 70-75 کالونو زیاتو شو شنه باغونه سیاستدان زما د ملک قوم ته ښایي. دا هغه ملک قوم دی چې د دوی پلارانو نیکانو ډېره په مشکل 1947 کې آزادي حاصل کا. وہ ہندوستان کے پلاران نکان کٹ شو په اسلام او په قرآن د هندو د انګریز سامراج دلاتا او واگا تب ټرینونه ډک د شهیدانو راتل. نه پاکستانی قوم ہمیشہ د حرمین شریفین دفاع ته ولاړ دی. د امارت اسلامی افغانستان د طالبانو مجاهدینو سره او د سابقه مجاهدینو جهاد افغانستان وخت پاکستانی قوم ملاتړو، جنرل ضیاءالحق شہید ملاتړو، حضرت مولانا سمیع الحق شہید ملاتړو، قاضی حسین احمد رحم الله علیه ملاتړو. نن دا سوچ کول غواړي چې پاکستان سره آیا دنیا ولاړه ده که نه؟ نن په پاکستان بد وخت راغلی دی. معاشي کشتۍ زموږ تجارتي کشتۍ ډګمګاو ده، بد حالات دي. خو موږ پاکستانی حکمرانان کو آغا د دین اول پیپلز پارټي وا، کو پی ټی آی وا، او کو نن مسلم لیگ نون دی، هغه ټول آئی ایم ایف ته کچکول مخې ته نیولې وي چې په دې کې ډالر واچوئ نو دا ملک په قوم به چلیږي، او که تاسو ډالر نه اچوئ خدای مو که پاکستان به دیوالیه شي دا به کېني. نو نن دا سوچ پکار دی چې زمونږ پاکستانی قوم نه قیادت منتخبیږي پارلیمنٹ ته ځي، د سیاست په کرسۍ د لیډرشپ هغه کې د توحید ولې کمې دی؟ هغه د الله په ذات باندې اعتقاد یقین ولې نشته؟ هغه په سود باندې د ډالرې د امریکې او د لندن او د یورپ او د آئی ایم ایف نه ولې په سوال په مینت اقوام متحده ته ځي سوال کوي؟ دې کې شک نشته پاکستان باندې آفتونه راغلي، زلزلې راغلي، مصیبتونه راغلي، سیلابونه راغلي. پاکستان حقدار دے کہ دا پاکستانی کو مدد رشی. لیکن میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جب بڑی بڑی رقمیں پاکستان کو ملتی ہیں اور وہ پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد کو بیچتی ہیں اور اسٹیٹ بینک اب پاکستان ڈالروں سے بھر جاتا ہے، اس میں پاکستانی قوم کا کتنا حصہ ہوتا ہے؟ وہ تو پھر بھی جناب اجاز الحق صاحب 4000 کی قیمت 20 کلو آٹے کی ہے، کیا وہ مزدور خرید سکتا ہے 4 کلو 20 کلو کی بوری؟ وہ مارا رات دن ٹرکوں کے پیچھے، کونسلروں کے پیچھے، ناظمان کے پیچھے، ایم این اے اور ایم پی اے کے پیچھے سفارشی چٹے لے کے پھرتے ہیں کہ ہمیں کوئی 2500-3000 میں کم از کم 20 کلو کا آٹا مل جائے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس کے لیے اہل دل حضرات، اہل درد حضرات، وہ حضرات جو کشمیر کی کاس کے ساتھ بھی مخلص ہیں، آج ہماری پاکستانی قومی قیادت کشمیریوں کو بھول چکے ہیں. آج کشمیریوں ماؤں بہنوں بیٹیوں نے جتنی گولیاں کھائیں، جتنی شہادتیں انہوں نے پیش کی، آج ہم نے جب سے آپ نے دیکھا کہ کرونا کا بہانہ ہندوستان نے بنایا اور جب کرونا لاک ڈاؤن کیا گیا اس کے بعد سے کشمیریوں کی چیخیں نکل گئی. ان کو گھروں میں آج 3-4 سال ہونے کو ہو رہے نظر بند کر دیا گیا، مساجد نظر بند کر دی گئی. ان کی قومی قیادت بیماریوں میں گھروں میں بیچارے وفات ہو گئے، بلکہ میں کہوں گا شہید کر دیے گئے کہ وہ ہاسپٹل بھی نہیں پہنچائے جا سکتے تھے. میں گیلانی صاحب کی بات کر رہا ہوں، اور کئی مجاہد جیل میں بھرے ہوئے ہیں. آج پاکستان کی ریاست، پاکستان کے اعلیٰ ادارے، پاکستان کی پارلیمنٹ، پاکستان کی قومی لیڈر شپ
مولانا سمیع الحق شہید اور قاضی حسین احمد اور جنرل ضیاء الحق شہید کی طرح جہاد کا نعرہ کیوں بلند نہیں کرتے؟ آج اگر ہم جہاد کا نعرہ مولانا سمیع الحق کا بیٹا یا ضیاء الحق کا بیٹا اعجاز الحق بھی لگائے گا تو وہ پاکستان میں مجرم بن جائے گا. وہ بڑی دنیا کی پاور قوتوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوں گے. ان کے لیے سیاسی راستے بند کر دیے جائیں گے. ان کے آگے بڑے بڑے اگر آج افغانستان کے مہاجرین اور افغان قوم کی ہم بات کریں کہ 50 برس ان پہ بمباریاں ہوئی، جنگیں ہوئی اور ڈزنی کٹر ان پہ گرائے گئے، تو کہتے ہیں افغانستان کی بات بھی مت کرو، افغانیوں کی بات بھی مت کرو، صرف اپنی پاکستان کی بات کرو. ہم اپنی پاکستان کی بات سب سے پہلے کرتے ہیں. پاکستان میں انصاف چاہتے ہیں، عدل چاہتے ہیں، تھانے سے، کچہری سے، عدالت سے، پارلیمنٹ سے، فوج کی طرف سے، اعلی اداروں کی طرف سے، اعلی ایجنسیوں کی طرف سے، صوبوں کی حکومت کی طرف سے. لیکن یہ انصاف مانگتے مانگتے آج ہمارے بزرگان دین اور بزرگان پاکستان جنتوں میں پہنچ چکے ہیں. لیکن آج ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یونٹی کی اشد ضرورت ہے. آج اگر ہم کشمیر کے یکجہتی کے دن پہ انجینئر میر عالم خان کا اللہ بھلا کرے کہ انہوں نے قومی سیاسی قیادت ملکی سطح پہ بھی اور ڈسٹرکٹ نوشہرہ کی یہاں پہ جمع کی، تو کچھ لوگوں کا احساس ہے جماعت اسلامی بھی ایک منظم جماعت ہے. سراج الحق صاحب بھی بڑی محنت کرتے ہیں، دیگر بزرگوں کی طرح قاضی لقمان بھی بڑی محنت کرتے ہیں. آج متحد ہونے کے لیے پانی سر سے گزر جائے گا کہ یا پی ڈی ایم ہوگی اور یا پی ٹی آئی ہوگی. تو جو لوگ پاکستان کے محب وطن کی عادت تھے، جو پاکستان اور اسلام کا درد رکھتے ہیں، امت مسلمہ کا درد رکھتے ہیں، اور پاکستان میں کرپشن کے کسی حصے میں بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ شامل نہیں ہے، ثابت کر دیں کہ دینی قیادت میں مولانا سمیع الحق کا گھرانہ یا قاضی حسین احمد کا گھرانہ یا اعجاز الحق کا گھرانہ کہیں کہ کرپشن میں اگر ہم آپ کو نظر آتے ہیں تو پھر ہمیں پھانسی کے پھندوں پہ ڈی چوک اسلام آباد میں ہمیں پھانسی دی جائے. لیکن ہم لوگوں نے باپ دادا سے، اپنے اسلامی نظریاتی جماعتوں سے یہ سیکھا کہ پاکستان کے اور پاکستانی عوام کے ساتھ کرپشن کرنا خنزیر کا حرام گوشت کھانا ہے. ہم نے اپنی تنخواہوں سے بڑھ کے اپنے وقت میں خدا کی قسم پارلیمنٹ سے کچھ نہیں دیکھا. اپنا ٹی اے ڈی اور تنخواہ سے آگے ہم نہیں بڑھے. جو رقم اور پیسے ہمیں ملے ہم نے ایک ایک پیسہ پاکستانی حلقوں میں اور پاکستانی قوم اور ڈسٹرکٹ نوشہرہ میں لگا دیا گیا تھا. کبھی دل میں نہیں آیا کہ ہم اپنے ٹھیکیدار مقرر کریں اور وہ حرام کا پیسہ ہمارے حجروں اور ہمارے دفتروں کو دیں. اس سوچ والے لوگ تو آج دیوار سے لگ رہے ہیں. لیکن جو پاکستان کا خون پسینہ اور پاکستان کے عوام کی کمائی کا خون پسینہ اور ٹیکسز سے جمع شدہ، وہ تو بڑے بڑے وزیر اور مشیر کھا پی رہے ہیں. لیکن عوام جو ہیں تو وہ دن بدن ہمارا ایک ایک بچہ محروم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جہاد کے بغیر کوئی کام نہیں درست ہوتا. مولانا سمیع الحق شہید شہادت سے پہلے 4 مہینے پہلے اسلام آباد کے ایک بڑے ہوٹل میں اعجاز الحق صاحب بھی شریک تھے، سراج الحق صاحب بھی، حافظ سعید صاحب بھی. تو مولانا صاحب نے شہادت سے پہلے ایک بڑی کانفرنس دفاع پاکستان کونسل کے پلیٹ فارم سے بلائی اور اس میں شہادت سے 4 مہینے پہلے کہے گئے تھے کہ ایک دن پاکستان کے جرنیلوں تم اس پاکستانی قوم اور پاکستانی دینی قیادت اور مخلص اور دینی قیادت کی تھوڑیاں پکڑو گے اور ان سے کہو گے کہ خدا کے لیے قوم کو جہاد کے لیے تیار کرو، خدا کے لیے کشمیر کی آزادی کے لیے قوم کو تیار کرو. لیکن پھر بڑی دیر ہو گئی ہوگی. آج مصلحتوں پہ امریکہ بھی اور اقوام متحدہ بھی انڈیا کے ساتھ ہو جاتا ہے، مودی کے ساتھ، اور سارے راستے کشمیریوں کے بند ہو جاتے ہیں اور وہ بیچارے ترس رہے ہیں، ہمارے پاکستان کے بارڈروں کی طرف دیکھ رہے ہیں. آج جہاد کو حرام قرار دے دیا گیا.
کوئی مائی کا لال اور کوئی مجاہد جماعت اسلامی کا یا کسی اور تنظیم کا یا جمعیت علماء اسلام مولانا سے لگ جھک کا نوجوان بچہ ہمت اس کے آگے دیواریں لگی ہوئی ہیں کہ وہ کشمیر میں جائے اور جہاد کرے. وہ راستے بھی بند ہیں اور وہاں کشمیریوں کو بھی بھیسا جا رہا ہے. یہ کون سی پالیسی ہے؟ ہمیں اپنی داخلہ اور خارجہ پالیسیوں کو میں حکمرانوں سے کہتا ہوں لیکن اپیلوں سے بات نہیں ہوگی، درست کرنا ہوگا. آپ لوگوں کو اور عوام کو اپنی طاقت معلوم نہیں. اگر ہم ایک قومی اور سیاسی مذہبی ایک تیسری قوت بن کے اور ایک لیڈرشپ کو لے کے اسلام آباد یا پشاور یا لاہور میں جمع ہوں اور بیٹھے تو بہت بڑے بڑے فیصلے ہم مل کے کر سکتے ہیں. ہمیں آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے. پاکستانی قوم ہماری طرف دیکھ رہی ہے. جب دینی قوتیں سارے آپس میں افراد و تفریق کا شکار ہوں اور اب الگ الگ اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن انتخابات لڑیں آنے والے چند مہینے میں یا چند 6-7-8 مہینے میں یا فوری انتخابات ہوں اور دینی قوتیں آپ سوچیں اگر وہ کتر بتر ہو کے انفرادی طور سے انتخابات لڑیں گی تو میں آپ عوام سے پوچھتا ہوں کیا وہ جیتیں گی؟ نہیں جیتیں گی. ان کا راستہ پیپلز پارٹی کے لیے کھلے گا، ان کا KPK میں MP کے لیے کھلے گا. کہیں پہ کراچی اور سندھ میں مہاجر اور سندھی دیش کا نعرہ لگانے والوں کے لیے کھلے گا. بلوچستان میں وہ قوم پرست جو پاکستان سے بلوچستان کو الگ کرنا چاہتے ہیں ان کے راستے کھلیں گے. خدارا دینی قومی سیاست ہوش میں آئے. میں حضرت مولانا فضل الرحمان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ نکل آئے ان سیکولر قیادت اور جماعتوں سے اور دینی قیادتوں کی قیادت کریں، ساتھ دیں ہم سب کا مل کے اور پاکستان کے دفاع کی آواز اٹھائیں اور جہاد کی آواز اٹھائیں، کشمیریوں کی مظلومیت کی آواز اٹھائیں، فلسطینی اور بیت المقدس شریف کی آواز اٹھائیں اور دنیا سے کہیں کہ افغانستان میں بھی اگر بطور شمشیر وہ آئے ہیں تو پاکستان الگ ریاست ہے، ہمارا ان سے کوئی ایسا واسطہ نہیں ہے لیکن ہمسایہ ہے. ان کو تکلیف پہنچتی ہے، ہمیں درد ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ان کا جہاد کامیاب ہوا. اب امریکہ کو اور نیٹو کو اور یورپ کو ان کے انٹرنل معاملات میں ہاتھ نہیں مارنے چاہیے. وہ خواتین کو بھی تعلیم کی طرف ایک دن آج نہیں تو کل لے جائیں گے. وہاں پہ اور عالمی NGOs کے لیے راستے کھل جائیں گے. لیکن آپ موقع تو دے، دنیا ان سے بات چیت تو کرے. میں پاکستان سے بھی اپیل کروں گا کہ یہاں ہندوستان کا ہاتھ ہے، اسرائیل کا ہاتھ ہے، بڑی قوتوں کا ہاتھ ہے جنہوں نے پشاور میں دھماکے کیے. ہمارے 100-150 نوجوان سپاہیوں کو پولیس مینس کو شہید کیا. آج کوئی خانقاہ عبادت خانہ، مسجد اور ممبر و محراب اور مدرسہ بھی دہشت گردوں سے محفوظ نہیں. تو کیا ہم شک کریں کہ ہمارے اسلامی کے امیر المومنین یا مجاہدین جو کل تک پاکستان کے ساتھ تھے انہوں نے ایسا قدم اٹھایا ہوگا؟ عقل نہیں مانتی. خواہ مخواہ ایک طرف تو ہندوستان ہمارا دشمن ہے اور دوسری طرف بارڈر میں ہم افغانیوں کا اپنا دشمن کیوں بنائیں؟ پاکستان کو تو عالمی طاقت کمزور تر بنانا چاہتی ہے. جس طرح چین کو ہم اپنا دوست سمجھتے ہیں تجارتی اور سیاسی، تو میں کہتا ہوں یہ خواب جنرل ضیاء شہید کا بھی تھا، ذوالفقار علی بھٹو کا بھی ایک زمانے میں لیڈرشپ کی آواز اٹھائی تھی، یاسر عرفات کی بھی آواز تھی، صدام حسین کی بھی آواز تھی، لیبیا کی کرنل قذافی کی بھی آواز تھی اور حضرت مولانا سمیع الحق شہید اور قاضی حسین احمد کی بھی آواز تھی اور جنرل ضیاء الحق شہید کی بھی آواز تھی کہ ہمیں ایک اسلامک مضبوط بلاک بنانا چاہیے جس میں امت مسلمہ کے تمام عرب عجم شامل ہوں. اور اگر امت مسلمہ دور دور ہے تو کم از کم پاکستان کو، افغانستان کو، ایران کو، سینٹرل ایشیا کو ایک مضبوط اسلامی بلاک بنانا چاہیے تاکہ ہماری تجارت مستحکم ہو، ایک دوسرے کی مدد کر سکے. اور یہود و نصارہ اور امریکہ جو سپر پاور اپنے آپ کو کہتا ہے اور ہمارے سامنے ہرڈلز ہر مسئلے میں پیدا کر دیتا ہے، تو اس کو اگر آپ نے اس کی غلامی سے اگر آپ نے آزادی حاصل کرنی ہے تو پھر روس سے بھی سینٹرل ایشیا کے راستے اس کو بھی اسلامک بلاک پہ چین اور روس کو بھی شامل کیا جائے تاکہ ہمارے تجارتی اور سیاسی مقاصد وہاں سے حاصل ہو سکے اور دینی اور اسلامی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا نفاذ اور ایک سادہ طرز زندگی اور ان 3-4 اسلامی ریاستوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے
مسلکوں کے اختلافات سے بالاتر ہو کے، سرحدات کے الگ الگ ہونے کے اختلاف سے بالاتر ہو کے ایک ہونا ہوگا۔ ورنہ یاد رکھیں، یہ ماڈریٹ طبقہ یورپ اور امریکہ والے پاکستان کے لیے کبھی مخلص نہیں ہو سکتے۔ وہ ہمیں اور دینی قیادت کو اور جہاد کے ساتھ، اگر وہ ایک ماڈرن شخص بھی تھے لیکن اسلام کا نام لیتے تھے جنرل ضیاء الحق شہید، وہ کلین شو تھے۔ آج اعجاز الحق کلین شو ہے، جنرل حمید گل کا بیٹا عبداللہ گل کلین شو ہے، لیکن ان کی باتیں جب میں سنتا ہوں تو اس کے اندر ایمان اور اسلام کا جذبہ اور پاکستانیت کی بات نظر آتی ہے۔ تو دینی قیادت کو چاہیے کہ ان لوگوں کو بھی ساتھ لیں، اور بھی قومی سیاسی جماعتیں اگر آنا چاہتی ہیں، عمران خان بھی اگر وسعت ظرفی سے کام لے اور سینہ بڑا کرے اور ریاست مدینہ کا نام اگر اس لیے لیتا ہے تو پھر صرف اپنی پی ٹی آئی کو اکیلا پاکستان کا نجات دہندہ نہ سمجھے، بلکہ ان دینی قیادت اور دینی قومی سیاسی جماعتوں کو بھی اپنے ساتھ لے اور انتخابات میں ان کا اپنا حصہ ان کو دے اور ساتھ لے کے چلے۔ تو میں دیکھتا ہوں کس طرح کرپٹ طاقتیں اور یہاں پہ پیپلز پارٹی کی طاقت پاکستان میں کس طرح آگے بیٹھتی ہے اور پاکستان کو دولت کرتی ہے۔ اللہ ہمارا حامی اور ناصر ہوگا انشاءاللہ۔ اور اگر ہم ایک دفعہ اکٹھے بیٹھیں گے اور ایک دوسرے کی باتوں کو سنجیدہ لیں گے، مجھے امید ہے کہ یہ بڑے بڑے جو قیادت بیٹھی ہے وہ میری آواز سراج الحق صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اور دینی قومی قیادت عمران خان اور دیگر اور مولانا فضل الرحمان صاحب تک پہنچائیں گے کہ اپنے اختلافات ختم کریں، ایک پلیٹ فارم پہ اور ایک ٹیبل پہ بیٹھیں تو پاکستان کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ اور ہم جو گرتے ہی جا رہے ہیں سمندر کے اندر ڈوبنے کی طرف، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا اور پاکستان اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ میں ایک دفعہ پھر معافی چاہتا ہوں، میں نے زیادہ ان اچھے جو مخلصین ساتھیوں کو دیکھ کے میرے بھی وہ فرط جذبات سے میں نے زیادہ کام لے لیا، ورنہ حق ان کا تھا کہ زیادہ بات کریں۔ تو میں ایک دفعہ آپ سب سے معافی چاہتا ہوں اگر کسی کی دل آزاری ہو، وہ میری بات حکومت پاکستان کو، ریاست پاکستان کو، اپوزیشن کو، اقتدار والوں کو بری لگی ہو تو خدا را اس کو برا نہ سمجھے۔ میں صرف اخلاص سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اور اسلام کے لیے میرے والد نے بھی شہادت پیش کی اور کئی علماء اور کئی بڑے بڑے جرنیلوں نے بھی کیے اور امت مسلمہ کے جرنیلوں نے بھی شہادتیں پیش کیے۔ تو اپنا قبلہ اگر ہم درست کر لیں تو ہم ہیروں کی غلامی سے آزاد ہوں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد والی صاحب۔